طيبا مباركا فيه حمدا لا يحصى وشكرا كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات کو پیدا کیا، اسے عدم سے وجود میں لایا اور بتدریج آہستہ آہستہ اسے ارتقائی منازل سے گزارا۔ وہ جس نے جمادات کو پیدا کیا، جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے اگلتے ہوئے چشمے پھوٹے، وہ جس نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی قسمیں بنائیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر بے حد و حساب مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی۔ سب سے بڑا احسان اس اللہ کا یہ ہے جس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کس کس ٹھاکر گوارے کی خاک چھانتے اور کس کس بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو اپنے آستانے کے لیے وقف فرما دیا ہے، اور یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا۔ وہ کہ سید الاولین و سید الآخرین ہیں، سرور دنیا و دین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں۔ وہ کہ دانائے سبل ختم الرسل اور مولائے کل ہیں۔ اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر
اور تمام صحابہ کرام پر جن کے سینوں پہ انوار رسالت براہ راست پڑے، تمام تابعین پر اور تمام تابعین پر جن میں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور تمام تابعین پر جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہوں تمام ائمہ کرام اور تمام اولیاء امت پر جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر ڈالی، اور جنہوں نے اپنا جسم، اپنی جان، اپنا علم، اپنا قلم، اپنی تمام صلاحیتیں اللہ کی راہ میں کھپا دی، جزاهم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔ آخری دہاکے کا آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہم طالب علم لوگ کہتے ہیں کہ اذا دخل العشرة الأخيرة من رمضان شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری دہاکہ شروع ہوتا تو کمر ہمت باندھ لیتے تھے، ہمت کی کمر باندھ لیتے تھے، یعنی وہ رحمت للعالمین جو یوں تو سال بھر ہی آٹھوں پہر 64 گھڑی، جن کی صبحیں، جن کی شامیں، جن کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی خاطر محنت میں اور ریاضت میں بسر ہوتا تھا۔ اب غور فرمائیے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ شد میں ذرا ہو، ایک تو رمضان کے آنے پر آپ ہمت کی کمر باندھتے تھے، پھر آخری دہاکے میں اور مستعد ہوتے تھے، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، بندگی کا ولولہ، چاکری کا ولولہ۔ یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں کی بندگی کا کہیں چسکا پڑا ہو، جنہیں بندگی کی لذت حاصل ہو، وہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے کبھی پٹا کسی کی غلامی کا دل و جان سے گلے میں ڈالا ہو کہ غلام کتنے جتن کرتا ہے، کتنے پاپڑ بولتا، کتنی وادیوں کی خاک چھانتا کہ میں اپنے آقا کو کیسے راضی، اور یہ نہیں کہ وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے، یہ غلام کی خرابی کی دلیل ہے، یہ بے وفائی کی دلیل ہے کہ جذبہ 2-4 دن میں ٹھنڈا پڑ جائے غلامی کا، بندگی کا یا دوستی کا، یہ کہ جی میں نقش ہو جانا کہ یہ میرا آقا ہے، اور ہر آن اور ہر لمحہ ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نیا ہنگامہ اپنے اندر محسوس کرنا، اپنے آقا کی بندگی بجا لانے کے لیے، یہ اس کے باوفا غلاموں کا شیوا۔ تو حدیث میں آتا کہ شدہ میں ذرا ایک نیا ولولہ حضور اقدس کی ذات گرامی میں پیدا ہوتا تھا، بندگی کے لیے، چاکری کے لیے،
کبھی کھڑے ہو کر اپنے آقا کو مناتے تھے، کبھی رکوع میں جا کر مناتے تھے، کبھی سجدے میں گڑ گڑاتے تھے، کبھی سجدے سے اٹھ کر گڑ گڑاتے تھے، کبھی اس کا کلام اسے سنا سنا کر اسے مناتے تھے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی شاعر، کسی سچ مچ کے شاعر کے سامنے اگر کوئی اچھی آواز میں اس کا کلام پڑھے تو دیکھو اس کو کیسی فرحت ہوتی۔ تو آقا کو منانے کا ایک ڈھنگ یہ بھی ہے کہ خوش الہانی سے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسی کا کلام اس کو سنایا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کلام الہی پڑھنا چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ احیا لیلہ، کہ حضور رات بھر جاگتے تھے۔ احیا کا معنی ہے، ہمارے ہاں ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ شب زندہ دار ہو جاتے تھے۔ جب آنکھوں میں نیند پل بھر کے لیے بھی نہ آئے رات بھر، اور رات بھر کوئی آدمی آنکھوں میں رات کاٹ دے تو ہم اسے شب زندہ دار کہتے ہیں، اور عربی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ احیا لیلہ۔ تو حدیث میں آتا کہ رات آنکھوں میں کٹتی تھی، رات بھر جاگتے، یہ عالم وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ باتیں کئی کہنی ہیں، لیلۃ القدر کی بات، اعتکاف کی بات، قرآن مجید کی بات، اس لیے مختصر اور تیزی سے بات کرتا ہوں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والے، ایقظہ کا معنی بیدار کرنا ہے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ گھر والوں کے پیچھے یوں نہ پڑتے تھے کہ میں چونکہ رات بھر جاگتا ہوں اس لیے جبراً تم کو بھی جگاؤں گا۔ یہ مختلف لوگوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ یہ کچی بات ہے کہ کسی بچے کے پیچھے پنجے جھاڑ کر آپ پڑ جائیں کہ چونکہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور نہ پڑھے تو آپ پیٹنا شروع کریں۔ نفلی عبادت پر پیٹنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے بچوں کو، نفلی عبادت پر جھڑکی دینے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ بچوں کو دین سے بھگا دیں گے۔ میں آپ کو واضح لفظوں میں کہتا ہوں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک بچے کو پیٹ رہا تھا کہ تراویح میں اس بیچارے کو نیند آ رہی تھی۔ دین کو حوا خدا کے لیے نہ بنائیے، وہ تو بڑی سیدھی الدین یسر، دین ایک آسان چیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو نصیحت فرماتے تھے یسرا ولا تعسرا، دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو حوا بنا کر لوگوں کو ڈرانا مت کہ لوگ دین سے بھاگیں۔ یاد رکھیے کہ اگر بچوں کو نفلی عبادت میں پیٹیں گے وہ فرض نماز سے بھی بھاگ جائیں گے، وہ رسیاں توڑائیں گے اور اس وقت آپ ان کا کچھ نہ کر سکیں۔ ایسا نہ کرو۔ خود اس حدیث کو دیکھو، میں نے بین السطور سے بات نکال لی ہے کہ اپنے گھر والوں کو سونے کی اجازت دیتے تھے۔ وہ تو سرور دو عالم تھے، یہ ان کا مقام تھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ٹکٹکی باندھ کر رات بھر انہیں دیکھتے تھے۔ یہ ان کا مقام تھا۔ اور وہ گھرانہ جس کے بارے میں آج ان کو سونے کی اجازت ہے، بیدار کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اگر وہ سوتے نہ۔ خود لفظ ایقظہ بتاتا ہے کہ امہات المومنین کو سونے کی اجازت دی جاتی تھی اور سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کیا جاتا ہے، ورنہ لفظ ایقظہ اس حدیث میں نہ لایا جاتا۔ تو وہ گھرانہ جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اس سے اونچا کوئی گھرانہ نہ تھا، اگر اس گھرانے کو وہ رحمت للعالمین سونے کی اجازت دے دیتا تھا تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم ایسی سختی کریں
اور ایسی مار پیٹ کریں کہ گھر والوں کے لیے ہوا بنا دیں. یہ تو ایک پیار کی بات. تو فرمایا کہ ایقظ اہلو، گھر والوں کو جگاتے بیدار کرو. تو گھر والوں کو سلیقے سے اس راہ پہ لگانا، اس لیے کہ یہ جو گاڑی ہے گھر کی یہ دو پہیوں پہ چلتی ہے. بعض لوگ تو خود تو نماز پڑھتے ہیں مگر یہ دوسری گاڑی جو ہے گھر کی، جب تک کہ بیویوں کے اندر نہ اترے اسلام اور ان کے اندر اللہ کا نور پیدا نہ ہو، یاد رکھیے یہ گاڑی چلتی نہیں. کبھی ایک پہیے سے بھی کوئی گاڑی چلی. تو اس لیے سلیقے سے بچوں کو اور گھر والوں کو سکھانا. جو لوگ حضور کے پاس رہے انہوں نے گواہی دی کہ میں 10 برس حضور کے پاس رہا اور حضور نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی نہ پیٹا اور کبھی جھڑکی نہ دی. عرفی نے وجہ کہا تھا کہ درس وفا اگر بود زمزم آئے محبت جماعت و مکتب آورت طفل گریز پائرہ. کہ اگر محبت اور پیار سے لوگوں کو اس طرف لایا جاتا تو جمعے کے دن کی چھٹی کا دن ہے، بچے منتیں کرتے کہ اسکول کا دروازہ کھولو، خدا کے لیے جو لطف یہاں آتا ہے وہ باہر نہیں آتا. بشرطے کہ محبت اور پیار سے ان کو یہ بات سکھائی جائے. یہ دہاقہ جو شروع ہوا ہے اس میں ذکر کی لے تیز کرو. لیلۃ القدر بھی اسی دہاقے میں، جیسا کہ حدیث میں آتا کہ تحرر، اگر آپ لوگوں کو ناگوار نہ ہو تو آگے ہو جائیے، آنے والے حضرات جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو دقت پیش آ رہی، صفیں بن جائیں گی، جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی دہاقہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. فرمایا کہ آخری دہاقے میں تلاش کرو لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں رحمتیں برستی. وہ لوگ جو بھوکے ہیں اس کی رحمت کے اور اس کی رحمت کی غذا کھاتے ہیں، جیسے آپ یہ دنیا کی غذائیں آپ اور میں خوش ہو کے کھاتے ہیں، ان اللہ والوں کو ایسا ہی چسکا ہوتا ہے ان روحانی غذاؤں اور مارے پھرتے ہیں اس روحانی غذا کو کھانے کے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کے پیچھے لگے ہو، آخری دہاقے میں ڈھونڈو اور التمسوها فی کل وتر، اور آخری دہاقے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. 21ویں 23ویں 25ویں یہ طاق ہوتی، باقی جفت ہیں وہ 22 24 27ویں 29ویں. فرمایا کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو. صحابہ بے قرار تھے، تڑپتے تھے اس شب کی خاطر کہ اس رات جو ہنگامہ ہونے والا ہے روحانی دنیا میں، جو ملائکہ کا نزول اور ارواح طیبہ کا نزول اور رحمتوں کا نزول، اس میں غسل کرنے کی تمنا بےتاب کرتی ہے، بے قرار کرتی. تو وہ بےتابیوں کے عالم میں صحابہ نے، بہت سے صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ آخری ہفتے میں ہے رمضان. حضور یہ تو اعلان کر چکے تھے کہ دہاقہ آخری ہے اور طاق راتے ہیں. صبح کے وقت بارگاہ رسالت میں کئی صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت رات خواب دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر آخری ہفتے میں ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ حضرت میں نے بھی یہ خواب دیکھا. تیسرے نے کہا حضرت یہ خواب تو مجھے. فرمایا کہ انی ارا ان رؤیاکم قد تواتعت علی السبع الاواخر من رمضان فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر.
فرمایا دیکھیے اس حدیث کو حجت بنایا بزرگوں نے. حضور نے فرمایا کہ اتنے بزرگ لوگ کی خواب جب متفق ہو گئی ہے اور سب نے یہ خواب میں دیکھا ہے تو دیکھو دوستو یہ خواب یوں متفق ہو جانا اتنے بزرگوں کا بے سبب نہیں ہوتا، اس کا سبب ہوتا ہے، اس کی علت ہوتی. وہ خواب رحمانی ہے. مجلس کو کہا کہ من کان متحریھا، کہ دیکھو بھائی جو اب تلاش کرنا چاہے فلیتحرا، وہ آخری ہفتے میں تلاش کیا. صحابہ تڑپتے تھے کہ رات ڈھونڈے اور انوار الہی میں غسل کریں. جیسے تپش کا مارا ہوا جسم ہوتا ہے، جون کے مہینے میں کہیں باہر سے 10 میل چل کر پیدل آ جاؤ تو جیسے تمنا ہوتی ہے غسل کی اور ٹھنڈا پانی پڑے تو جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اللہ والوں کا یہی حال ہے کہ ان انوار الہی میں غسل کرنے کے لیے ویسے ہی تڑپتے ہیں. اور جب انوار کا نزول ہوتا ہے تو جیسے ٹھنڈا پانی جون کے مہینے میں آپ کے جسم پہ پڑے تو روح آپ کا بشاشت کی حالت میں ہوتا ہے. یہ کیفیتیں ہیں جو اللہ کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہیں. یہی سبب ہے کہ تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں کہ وہ رات کب آئے گی. بے سبب نہیں ہے یہ سب ہنگامہ. ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود، یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم نے اور تحقیق کی ہے. حدیث میں تھا حلف لا یستثنی انہ لیلۃ 27، کہ قسم کھاتے تھے ابی بن کعب کہ خدا کی قسم وہ 27ویں رات. محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالی کہ حسن ظن رکھتے ہوئے جو 27ویں کی شب جاگتا اور حضرت ابی بن کعب کے مسلک کو اختیار کرتا ہے، لیلۃ القدر کا ثواب اسے ہو جاتا. جمہور علماء اور ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ رمضان میں رات بدلتی ہے. رات بدلتی ہے تاکہ عشق و عاشقی کا ہنگامہ تیز ہو، اور مقصد تو یہی تھا کہ اس ہنگامے کو گرم کیا جائے اور عاشق تڑپیں اور ڈھونڈیں. اگر وہ متعین کر دی جاتی رات تو سارا ہنگامہ عشق و عاشقی کا سرد پڑ جاتا. تفیدنو نہ رسیدن چہ عالم دورت، خوشا کسے کہ بدنبال معملت ہنود. تڑپنا اور نہ پہنچنا اور پھر اٹھ کر محمل کے پیچھے بھاگنا. علامہ اقبال فرماتے اس میں کتنی لذت ہے. تو یہ اللہ تعالی بہرحال اس آخری دہاکے میں طاق راتوں میں اسے ڈھونڈیے کہ جمہور کا مذہب یہی. اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر آخری دہاکے میں کرتے رہے. سنت مؤکدہ زندگی بھر ایک دفعہ ناغا ہوا تو اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف، اور ایک دفعہ اعتکاف نہ کر سکے تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا. 2 باتیں حدیث میں معلوم ہوئی. اگر کوئی اعتکاف نہ کر سکے رمضان میں، شوال میں فرصت ہے تو شوال میں اعتکاف کر سکے. اور حضرت عمر نے ایک بار صحیح بخاری میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک دفعہ منت مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں. حضور نے فرمایا اوف بنظرک، اپنی اس نظر کو پورا کرو. یہ تو بڑی اچھا منت مانی تھی آپ نے، اس کو کیوں نہیں پورا کیا؟ تو حضرت عمر نے ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کیا. اعتکاف کے لیے چادر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے.
تو وہ لوگ جو 10 دن اعتکاف نہ کر سکیں وہ 3 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. 3 دن نہ کر سکے 1 رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا. اور وہ میرا مذہب کہ عدم اعتکاف سے اعتکاف بہتر ہے، گو چند گھنٹوں کا کیوں نہ ہو. محدثین نے لکھا کہ عصر کے وقت اس نیت سے چلے جانا مسجد میں کہ شام تک بیٹھوں گا، یہ بھی ایک اعتکاف. اور یسر آؤ ولا تعسر آؤ، دین کو آسان کرو، اسے مشکل مت بناؤ. اتوار کو چھٹی ہے دفتر میں، ہفتے کی شب بیٹھ جاؤ، اتوار کی شام کو باہر چلو. 24 گھنٹے تو اس کے حضور میں رہے. اب مسئلہ علماء نے یوں سنا دیا ہے عوام کو کہ چونکہ سارا دہاقہ دفتر میں کام ہے اور چھٹی نہیں ملتی اور کچھ ہیل و حجت نفس امارہ بھی کرتا ہے ساتھ، لہذا کیا صورت اس زمانے میں کیوں کر ممکن ہے جناب اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی 1 شب کے لیے بیٹھ جاؤ، 24 گھنٹوں کے لیے بیٹھ، عصر کے وقت آ کر شام کو گھر چلے جانا. اور کیا چاہتے معتکف تو ہو جاؤ گے، حضور کی سنت پہ عامل تو ہو جاؤ گے. اور فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم، 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکو اور معتکف بن کر چند گھنٹوں کے لیے بہروپیے بن جاؤ، ان اولیاء اللہ کا روپ ہی دھار لو. کہ اولیاء اللہ کا روپ دھارنا بھی ایک بڑی عزت کی بات. اللہ اللہ. عبد الوہاب شعرانی، ضمناً بات یاد آ گئی، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کو دیکھا، ایک بہروپیہ گزرا جس نے ولی کا روپ دھارا ہوا. تو میں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا، اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا حضرت بہروپیہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سچ مچ کا ولی نہیں ہے. فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ بہروپیہ ہے، مگر مجھے اس کا ادب اس لیے ہوا کہ دنیا میں اور بہت روپ تھے، آوارگی کے روپ، بدمعاشی کے روپ، اس کو یہی روپ پسند آیا ہے اور اس لیے ادباً اور تعظیماً کھڑا ہو گیا ہوں کہ بہروپیہ بھی ہے تو اولیاء اللہ کا روپ دھارا ہوا ہے. اللہ. تو اعتکاف کی بات رمضان میں، جیسا کہ میں پچھلے خطبوں میں عرض کر چکا، قرآن مجید نازل ہوا. حدیث میں آتا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتعتع به فهو علیہ شاق فلہ اجران. فرمایا کہ یہ جو کلام الہی ہے یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا قول میں نے نقل کیا کہ اگر تو قرآن کی مہارت ہو جائے، ہڈیوں میں رچ جائے، رگ و پے میں رچ جائے، تو مع السفرۃ الکرام البررہ اس کی روحانی مناسبت فرشتوں سے، مقدس فرشتوں سے اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے ہو جاتی ہے. یہ جو قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں اور مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاہوتی کلام، وہ غیر جنس کا کلام ہے. چونکہ طبیعت پر بہیمیت طاری ہے، نفسانیت کا غلبہ ہوتا، جب تک وہ ملکوتی رنگ نہ چڑھے انسان پر اور طبعی مناسبت اس لاہوتی کلام سے نہ ہو، قرآن کا مزہ نہیں آ سکے گا. زبانوں سے آپ نہیں کہتے یہ کیا بات ہے کہ سلطان باہو کا کلام پڑھتے ہیں تو وجد میں آتے ہو، کہ ناسوتی کلام ہے، بشر کا کلام ہے، طبعی مناسبت رکھتے ہو اور طبعی مناسبت کی وجہ سے وجد میں آتے ہو. اور وہ جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف المعجوب میں کہ اب تو یہ منزل ہے کہ قرآن پڑھتا ہوں اور باقی سارے کلام کوے کی کائیں کائیں معلوم ہوتے ہیں. یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں
فرماتے ہیں سما سنتا ہوں کوے کی کائیں کائیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رنگ میں جب وہ رنگے گئے اور جب ملکیت غالب آ گئی، لاہوتی صفات پیدا ہو گئی، طبعی مناسبت کلام الہی سے پیدا ہو گئی اور اس سے ہٹ کر ہر ناسوتی چیز بری لگنے لگی. یہ مانا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ ان کی طبعی مناسبت تو فرشتوں سے ہوتی، جبھی ہر وقت مگن رہتے ہیں قرآن. مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مبلغ کو حضور اقدس کی ذات گرامی سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر اتنی ہی بات کہی جاتی تو مجھ اور اس کا پڑھنا اسے گراں گزرتا، بڑی دشواری سے دقت اٹک اٹک کے پڑھتا. فلہو اجران، اس رحمان و رحیم کی بارگاہ کا تقاضا ہے اس کو دوہرا اجر دے. اس کو دوہرا اجر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس مشکل سے پڑھ رہا، اٹکتا ہے، نہیں سمجھتا، صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یہ میرا کلام. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. یہ تو ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ جب یہ سینسر غائب ہو جائے، وہ باتیں جو تحت شعور میں جم گئی ہوتی ہیں خواب میں وہی باہر آتی. تو کہتے ہیں جو ہی مجھے زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ دلنی علی اقرب الطرق الیک، کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کون سا، شارٹ کٹ بتاؤ خدا کے لیے تجھ تک پہنچنا چاہتے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اقرأ القرآن، میرا کلام پڑھو، یہ میری صفت ہے. کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال یہ کہ بفہم او بغیر فہم، اگر سمجھ کر کوئی پڑھے تو اسی سے تیرا قرب حاصل ہوتا. فرمایا کہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، جو میرے کلام کو میرا کلام سمجھ کے پڑھتا. یہ بھی ایک عشق کا مقام ہے، لوگ سمجھتے نہیں. آج کل کے ماڈرنسٹ کہتے ہیں سمجھے نہیں تو کیا فائدہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ عشق کی کون سی منزل ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر یہ بات کہ میرے محبوب کا یہ کلام ہے، مجھے پیارا لگتا، نہیں سمجھتا پھر بھی پیارا لگتا ہے، گھنٹوں پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب کا کلام. فلہو اجران، میں اس کو دوہرا اجر دیتا ہوں. تو قرآن مجید کو پڑھنا، اور جیسا کہ بزرگوں نے بتایا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا کہ اس کی بارگاہ میں اس کا کلام میں اس کو سنا رہا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں جو شخص کلام الہی پڑھتا. یہ ذہن میں رکھنا کہ میں یہ کلام الہی جو پڑھ رہا ہوں خود خدا سے سن رہا ہوں، اس سے کیفیت حاصل کرنے میں سہولت ہوتی. اور ملکیت کا جب تک غلبہ نہ ہو، کلام سلطان باہو کا ہی اچھا لگے گا، میں آپ کو تجزیہ انالیسس کر کے بتا چکا ہوں. اس لیے اول بات یہی ہے کہ اللہ کا رنگ میں ہم رنگے جائیں اور اللہ سے ہم تعلق پیدا کریں. جب تک اس سے تعلق پیدا نہیں کرتے ہیں زندگی اندھیر ہے. وہ لوگ جو اس کے تعلق کو جانتے ہیں، یہ جو جنگ ہے آپ کی بھارت، خدا کی قسم اس میں بھی اصل بات اللہ کا تعلق ہے کہ اس سے ایسا تعلق ہو، اور وہ تو قادر مطلق ہے. وہ خدا تو تمام جہانوں کا خدا ہے اور تمام قوتیں اور طاقتیں اس کے دستے قدرت میں ہیں. بس اگر اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بھارت کے خلاف اللہ تعالی ہماری یوں نصرت کریں گے. آپ یقین کیجیے کہ اگر اللہ سے ہمیں تعلق پیدا ہو جائے
تو اس کائنات کی تمام قوتیں اور طاقتیں سمٹ کر ہماری پشت پناہی کریں گی. آندھیاں اور طوفان ہماری یاوری و مددگاری کے لیے اٹھیں گے. بجلیوں کے کونبی دشمن پر لپکیں گے. اور اگر اس دنیا کی ابلیسی طاقتوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو آسمان سے اس کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں گے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کا قانون انسانوں کے کسی گروہ کے لیے کسی زمانے میں بدل نہیں جا سکتا. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. وَأَرْسَلْنَا ہم نے ان پر زناتے کی آندھی بھیجی. ان کے پاس ساز و سامان تو بہت تھا, ان کے پاس لشکر جرار تو تھا, مگر وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, مگر یہ کائنات کی قوتیں اور طاقتیں تو میرے اختیار میں تھیں. ہم نے ان پر سناٹے کی آندھی بھیجی اور ان کے خیبوں کی تنابیں ہم نے اکھاڑ ڈالی. اور ہم نے وہ لشکر بھیجے لم تروہا, اے میرے محبوب تم ان کو نہیں دیکھ رہے. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, بار بار خدا کا دب اَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. یہ خطاب صحابہ سے ہو رہا کہ ہم نے ان لشکروں سے ان کی مدد کی کہ تمہیں وہ نظر نہیں آتی. تو بس میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس شاہ امم کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کی وہ بہادری ہمارے میراث میں آئی ہے کہ غزوہ حنین میں حضور اقدس کے وہ بہادر ساتھی کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا جب تیروں کا میل برس رہا تھا. حضور اقدس اس حالت میں بھی کھڑے تھے. صحیح بخاری کے لفظ میں فَأَدْبَرُوا عَنْهُ وَبَقِيَ وَحْدًا, کہ بڑے بڑے بہادر اس مقام سے پیچھے ہٹ گئے. وَبَقِيَ وَحْدًا, اور محمد الرسول اللہ تنہا اس مقام پر کھڑے تھے کہ تیروں کا میل برس رہا تھا. اور آپ نے اس وقت جذب کی حالت میں کہا کہ اَنَا النَّبِيُّ لَا أُكَذِّبُ وَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, کہ میں نبی ہوں, تم اس کو مت جھٹلاؤ اور تم کو یقیناً پتا چلے گا, اور یہ تیر تمہارے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم اس کے دامن سے وابستہ. ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حیدر کرار کی بہادری ہمارے ورثے سے آئی. صاحب بن وقاص کی جہاں سپاہیاں اور جہاں فروشیاں ہمارے حصے میں آئیں. ابو عبیدہ بن جراح کی جہاں فروشیوں اور شجاعتوں اور حماقتوں کے ہم وارث. بس اصل بات اللہ سے تعلق ہے. اگر وہ پیدا ہو جائے, میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر اس روح زمین پہ بسنے والی ابلیسی اور طاغوتی طاقتوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو آسمانی لشکر ہماری مددگاری کے لیے اتریں گے اور نیست نابود ان دشمنوں کو کر دیں گے. یہ کیا ایک بھکمنگوں کا انداز ہے جو ہم میں پیدا ہو گیا ہے. ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے, اس کے چشم ابرو کو دیکھتے ہیں, ان سفید آقاؤں کو دیکھتے ہیں اور ہماری رال ٹپکتی ہے کہ کون من گیا ہے, کون روٹ گیا. یاد رکھیے کہ یہ لوگ ہمارے حلیف تو ہو سکتے, چین ہمارا حلیف تو ہو سکتا ہے, کنفیڈریٹ تو ہو سکتا ہے, مگر دوستی تو ایمان کی بنیادوں پر ہوتی. اس لیے پھر کہتا ہوں کہ قرآن کے ان لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا وہ مشرکانہ بات. یہ حبیب ہیں, یہ دوست نہیں. اصل بات تو یہی تھی کہ اسباب تعیش کی درآمد کو بند کرو. اصل بات تو یہی تھی کہ شرابوں کی درآمد کو بند کرو, کاسمیٹکس کی درآمد کو بند کرو, اور تمام زر مبادلہ اپنے دفاع کے لیے جھونک دو. کہ قرآن یہ کہتا تھا کہ اعدوا لہم ما استطعتم, کہ جس حد تک ممکن ہو ڈیفنس کے بجٹ میں اپنے پیسے کو جھونک دو. کرنے کی بات تو یہ تھی. ہم کو کیا ہوا کہ کبھی چین کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, وہ کبھی امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ من گیا ہے یہ روٹ گیا. اور امریکہ کا یہ حال ہے
کہ وہ ایک بے وفا محبوب کی طرح کبھی روٹھتا ہے اور کبھی منتا ہے اور ہمارے جذبات سے کھیلتا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. قرآن نے کتنی پاک صاف کھری بات کہی کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کہ اس کو منا لو, اس شیطان کو منا لو, اس غیر اللہ کو منا لو. فلا تخافوہم. خدا کہتے تم کو کیا ہوا؟ ایک طرف مجھے قادر مطلق مانتے ہو, ادھر للچائی ہوئی نگاہیں ان خدا بندوں پہ ڈالتے ہو. فلا تخافوہم, ان سے مت ڈرو. وخافون, اگر میرے ساتھ تعلق ہے تو مجھ ہی سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر سچ مچ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ یہ نازک مرحلہ جس میں ہم حیات الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلاة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صلاة دائمة بدوامك. صلاة كما تحب وترضى. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، پروگرام کے مطابق مجھے پہلے حاضر ہونا چاہیے تھا یعنی تقریر کے لیے، لیکن میں ایک عرصے سے بیمار ہوں، درد دل کے عارضے میں مبتلا ہوں، کچھ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بیماری کی تکلیف ہے۔ میں تو اب جلسوں میں تقریر کے قابل نہیں رہا، جب بھی کچھ کہتا ہوں تو مجھے تکلیف تھوڑی تھوڑی رہتی ہے، لیکن دوستوں کے اصرار بلکہ اخلاص کہنا چاہیے، دوستوں کے اخلاص سے میں مجبور ہو جاتا ہوں اور میں انکار کے لیے کوئی اپنے لیے طاقت نہیں پاتا ہوں اور حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں کچھ دیر آرام کروں اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ارشادات سے آپ لوگ مستفید ہوں اور اس عرصے میں مجھے کچھ افاقہ ہو جائے۔ مجھے کچھ کمی ضرور ہوئی ہے لیکن میں اب بھی درد محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال میں تھوڑے عرصے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں جو کچھ میرے دل میں ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، میں اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جماعت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث سے تعارف کراؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا مضمون یاد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پر جو اعتراضات ہیں، ہمارے خلاف جو اتہامات ہیں، ان کا ہم جواب دیں اور اپنی پوزیشن صاف کریں۔ اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود جماعت اہل حدیث کو ہم بتائیں کہ تم کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ یقین جانیے کہ میرے دل میں اس قسم کے اجتماعات میں سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کو بتاؤں کہ تم کیا ہو، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے اور تم کو کس طرح دینی زندگی بسر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر اعتراض کرو، دوسروں پر نقد و جرح کرو، دوسروں کے ثواب و خطا کو بیان کرو۔ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو، اپنی کمزوریوں کو پہلے دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم خود سمجھیں کہ اہل حدیث کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور کیا ہم اپنے مسلک پر خود چل رہے ہیں، اور کیا خود ہماری راہ ٹھیک ہے یا ہم بالکل گناہوں اور خطاؤں اور لفظوں سے پاک ہیں اور ہم صرف دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے واسطے ہیں، ہر ایک کے خلاف کچھ کہنے کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بمقابلہ اس کے کہ ہم دوسروں پر اعتراضات کریں، دوسروں پر نقد و جرح کریں، زیادہ ضرورت اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ میری رائے یہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو۔ ہم میں دینی اخلاقی انحطاط اور زوال شروع ہے۔ ہم جماعت اہل حدیث وہ تھی کہ جو عزائم کو چاہتی تھی، رخصتیں نہیں چاہتی تھی، رخصتوں کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ عزائم کو پسند کرتی تھی کہ افضل کون سا عمل ہے، اعلیٰ کون سا عمل ہے، سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، حدیث رسول اللہ کی اس بارے میں کیا ارشادات ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ اب ہم رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک قول مل جائے کہ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو ہم زندگی بھر ایک رکعت بھی کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں یا 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو تمام عمر ہم ظہر سے پہلے 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پر یہ معلوم ہو جائے کہ ننگے سے نماز پڑھنی جائز ہے تو ہم ٹوپیاں اتار کر کے سبوں کے سامنے ننگے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک سنیے، مختصر یہ کہ جماعت اہل حدیث کی ابتدا اور اس کی زندگی اس وقت میں جب ہم نے شروع کی ہے تو اس کی دعوت عزائم کی طرف تھی، اعلیٰ اور افضل کاموں کی طرف تھی۔ رخصتیں ہم نہیں تلاش کیا کرتے تھے، اب ہم رخصتیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط اور دینی کمزوری ہے۔ یہ میں نے جملے مختصر سی بات پہلے کہی تھی، میں اصل میں کچھ بیان کرنے والا تھا۔ مقصد میرا سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف پہلے توجہ کرنی چاہیے، خود ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اہل حدیث کیا ہے اور اہل حدیث کو کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، آپ کہتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا تعلق اس کا۔ میں اس جگہ پر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے 2 وعدے کیے۔
اب یہ تمہید ہے، میں اس کے بعد پھر اصل مقصود بناؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میری صحت اس قابل بنا دے کہ میں بیان کرتا جاؤں. دو باتیں ہیں اس آیت میں. ایک ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اور ایک ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. اس ایک واضح کا ذکر دوسری آیت میں یوں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. جی، اور اس آیت نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان، اس کی تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے. تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے. تو ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی توضیح اور اس کی تشریح. قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی تشریح اور اس کی توضیح سوائے حدیث کی اور کوئی چیز نہیں ہے. یا اور کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی بیان اور قرآن کریم کی تشریح بھی اپنے ذمہ لی ہے. مختصر لفظوں میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. اس مسلمان بادشاہوں کے ذمہ، امراء اور سلاطین کے ذمہ، فوج اور پولیس کے ذمہ نہیں ہے اس کی حفاظت. فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت امراء، سلاطین اور بادشاہوں نے نہیں کی ہے. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ما فوق العادہ ایک حیرت انگیز نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اور وہ یہ کہ حفاظ کی کثرت، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں حافظ قرآن موجود ہیں. ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں قرآن مجید کا حفظ کا اللہ نے انتظام کر دیا. اور ایسا انتظام کہ کسی سلطنت کا وہ محتاج نہیں، کسی سلطنت کے خزانوں کا محتاج نہیں، کسی فوج اور پولیس کی حفاظت کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کریم کا عوام مسلمان پر ایسا شوق ان کے دل میں پیدا کر دیا کہ غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور بچیوں کی حفظ کرتی ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں حافظ قرآن کریم کے سب دنیا میں موجود ہیں. یہ ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے پر کیا کہ جس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں مل سکتی. نعرہ تکبیر. دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کی حفاظت کا یہ انتظام ہو؟ کوئی نہیں. عیسائی حکومت کے پاس دولت ہے، بڑی بڑی زبردست مشنری ان کے پاس ہیں، مشنریز مبلغ ہیں، ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن انجیل اور بائبل کی حفاظت کا ان کے پاس نظام موجود نہیں ہے. ان کے پاس ایک شخص بھی نہیں مل سکے گا تم کو جو بائبل کا حافظ ہو. یہاں نہ دولت ہے، نہ حکومت کا انتظام ہے، نہ کوئی فوج کا انتظام ہے، نہ پولیس کا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اس کا خزانہ خزینہ بنا دیا اور آج مسلمانوں کی سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنا ہے انتظام کیا. دوسرا والا کیا اللہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ارشاد یہ کہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کریم کی کا بیان، اس کی توضیح اور اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. اب سنیے، اگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان نہ ہو دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے ایفا کی کوئی صورت نہیں بنتی. یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام ہو.
تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے سے حفاظت کا سامان کیا، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا بھی ایک ما فوق العادہ انتظام کیا، حیرت انگیز نظام ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ اس کی مثال نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر! کیسے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا انتظام حفاظ اور قرآن کے ذریعے سے کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا انتظام محدثین کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا، اب اس کے لیے محیر العقول نظام کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے 12,000 صحابی اس قسم کے ہیں کہ جو حدیث کے راوی ہیں، ان صحابیوں کے نام، ان کی ولدیت، ان کی سکونت، ان کا وقت اسلام یہ محفوظ ہے اس لیے صرف کہ وہ حدیث رسول اللہ کی روایت کرنے والے ہیں۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور راویان حدیث 1 لاکھ سے زائد ایسے راوی ہیں کہ جن کا نام، جن کی ولدیت، جن کی سکونت، جن کا حافظہ، جن کے استاد، جن کے شاگرد، جن کا کیریکٹر سب محفوظ ہے صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں جو حدیث رسول اللہ کی بیان کرنے والے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو حدیث رسول اللہ کے بیان کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے فاتح گزرے، بڑے بڑے حکیم فلسفی گزرے، اور وہ ایسے ایسے لوگ گزرے کہ جن کے پاس بڑے بڑے سیکرٹریٹ تھے، بڑے بڑے منشی تھے، بڑے بڑے کلرک تھے، اور وہ چاہتے تو اپنی زندگی کے حالات لکھوا سکتے تھے، لیکن یہاں کوئی سیکرٹریٹ نہیں ہے، کوئی حکومت کی امداد نہیں ہے، کوئی فوج اور پولیس کی امداد نہیں ہے۔ وہ گوریا نشین محدثین، وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسرنے والے محدثین، جنہوں نے کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہ لا کر حفظ حدیث اور درس حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی۔ یہ ہے جو آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ حدیث کا انتظام محدثین کے ذریعے سے کیا۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حیات طیبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ دنیا کسی بادشاہ، کسی نبی، کسی ولی، کسی فقیر، کسی حکیم، کسی محدث، کسی فاتح کو بھی یہ چیز حاصل نہیں کہ اس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ اب یہ آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کا اس طرح محفوظ رہنا، یہ ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک محیر العقول نظام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اس سے محفوظ رکھا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہی حقیقت میں قرآن کی بیان، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح۔ اب میں آپ کو اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محدثین جنہوں نے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنی زندگیوں کو حدیث رسول اللہ کے لیے وقف کیا، یہ ہے محدثین جنہوں نے کہ حدیث کو جمع کر کے ہمارے سامنے امت کے لیے محفوظ کیا۔ ان کا کردار کتنا بلند ہے، ان کا کیریکٹر کتنا بلند ہے، اور کس طرح انہوں نے حدیث رسول کرنا۔ کیا ہم نے کبھی کسی ایسی ماں بہن کو دیکھا، بیٹی کو، بیوی کو کچھ نے یہ خواہش کی ہو کہ میری چھاتی نہ ہو؟ لیکن ایک یہ مرد دیکھا ہے کہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے یہ جو نشان رکھا ہے مردانگی کا، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شکل و صورت ہے، یہ میرے اوپر رہے۔ چٹھی بھیجی، ایک صاحب کہنے لگے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے، 786 لکھو، یہ لکھو، وہ لکھو۔ میں نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی چٹھی کا ذکر کیا قرآن میں کہ لکھا تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ لکھا تھا اس میں، 2-3 سطری چٹھی۔ اور یہی تو ہماری کائنات ہے۔ بشر بڑا شرابی کبابی، شراب پینے جاتا تھا روز، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔
جاتے جاتے راستے میں کاغذ کا پرزا دیکھا تو سیدھا پڑا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا ہائے میرے اللہ کا نام ایسے گرا ہوا میرے پالنے والے کا. وہ دماغ کے اندر ابھی حس کام کر رہی تھی کہ جس کو جب پیدا ہونے کے وقت کان میں اذان اور تکبیر سے یہ پیغام دیا جاتا ہے تو تیرا اللہ سے سب سے بڑا. تو بس تڑپ اٹھے, پردے کو اٹھایا, دھویا, عطر لگایا اور گھر جا کے اونچا رکھ کے اور پھر شراب کھانے کی طرف. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو القاء ہوا کہ اس کو جا کے کہو ہم بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا مسجد میں کوئی آ جائے جوتی چوری کرنے کے لیے لوگ یہی سمجھتے نماز پڑھنے آیا. نسبت سے ایسی ہوئی شراب خانے کو تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاؤ لاہوری مولوی ہو کے سوچنے لگے کہ کیا جاؤں. 1 دن 2 دن 3 دن آخر گئے پھر جانا پڑا. بلایا اس نے کہا مجھے کون ملنے والا ہے. خیر جب اطلاع ملی کہ حسن بصری رحمت اللہ امام وقت آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لائے تو بھاگے پاؤں کے ننگے. جب آئے تو کہہ رہے